بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا جو لیکچر ہے وہ ہے پرائس ڈسکرمنیشن کیا ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں اور یہ کب نفع آور ثابت ہوتی ہے۔ اس سوال کا یہ ٹائٹل ہے۔ پہلے میں اس کویشچن کو لکھتا ہوں، اس کویشچن کو آپ دیکھیں پھر سمجھیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں اس سوال کے 3 حصے ہیں کہ پرائس ڈسکرمنیشن کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ دوسرا، اور تیسرا حصہ ہے اس کا کہ اس میں کہ یہ کب نفع آور ثابت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی ایک چیز مس کرنے سے نمبر کٹ سکتے ہیں، اس لیے برائے مہربانی جس طرح میں بتاتا جاؤں اسی طرح اس کو لکھنا ہے۔ یہ ڈیفائن پرائس ڈسکرمنیشن، یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ واٹ آر اٹس کنڈیشنز، اس کی شرائط کیا ہیں۔ ہاؤ ڈز اے مونوپولسٹ determine the price of a product under price discrimination۔ پہلے یہاں تک آپ اس سوال کو نوٹ کریں، اس کے بعد میں مزید اس کو لیکچر دینا شروع کروں گا۔ سب سے پہلے ہے یہ ڈیفینیشن آف پرائس ڈسکرمنیشن، یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا مطلب اردو میں بتا دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ وہ ہے ایک ہی شے کی قیمت مختلف گاہکوں سے مختلف وصول کرنا، چارجنگ دا ڈفرینٹ پرائس آف دا سیم پروڈکٹ فرام دا ڈفرینٹ پیپل۔ اب اس کی میں یہ تعریف لکھتا ہوں۔ چارجنگ دا ڈفرینٹ پرائس آف دی same product from the different people. It is only possible in monopoly it is not possible in perfect competition۔ اس جگہ پر ہمارے پاس 2 کنسیپٹ اور آئے ہیں، ایک ہے مونوپلی، ایک ہے پرفیکٹ کمپٹیشن۔ ان دونوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ فرمیں ہوتی ہیں اور شے جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے اس کا پیریڈ فکس ہوتا ہے، اس کی قیمت فکس ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ پرابلم نہیں ہوتا کہ ہر امیر ہو غریب ہو ایک ہی پرائس دیتا ہے۔ کہ مونوپلی کے اندر جو ہوتا ہے ایک ہی فرم ہوتی ہے،
وہ جو شے پیدا کرتی ہے اس کا بازار میں نعم البدل موجود نہیں ہوتا، اس لیے مونوپولسٹ فرم جو ہے وہ اپنی مرضی سے قیمت مقرر کرتی ہے۔ اس لیے آگے جو میں لکھنے والا ہوں اس میں تھوڑی سی میں آپ کو مثال دیتا جاتا ہوں کہ مونوپولی کے اندر یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم واپڈا کی مثال لیتے ہیں کہ کمرشل یوز کے لیے وہ واپڈا جو ہے وہ بجلی کی قیمت زیادہ رکھتا ہے اور ہاؤس ہولڈ افیئرز کے لیے اس کی قیمت کم رکھتا ہے۔ اس لیے چیز ایک ہے، مختلف گاہکوں سے مختلف قیمت وصول کرتا ہے، یہی اس کا کانسیپٹ ہے۔ اب میں آگے اس کو مٹا کر مزید آگے لکھتا ہوں۔ We can take the example of WAPDA. It charges higher price for commercial use and lower price for domestic use۔ یہ اس کے بعد یعنی اس کا ایک حصہ مکمل ہو گیا ہے کہ پرائس ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے۔ اب میں اس کی شرح لکھتا ہوں۔ اب یہ ہے نیسیسری کنڈیشنز، یعنی اس کی شرائط کیا ہے۔ There should be different elasticity of demand in the different market۔ There should different elasticity of demand in the different market. Number one, in the market where elasticity of demand is higher, lower price is charged۔ جس مارکیٹ میں elasticity of demand زیادہ ہو وہاں پر کم قیمت چارج کی جاتی ہے۔ Number two, in the market where
elasticity of demand is lower, higher price is charged. یہ اس کی دوسری کنڈیشن ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس مارکیٹ میں الیسٹیسٹی آف ڈیمانڈ زیادہ ہو وہاں پر کم قیمت ہوگی، جس مارکیٹ میں الیسٹیسٹی آف ڈیمانڈ لوور ہو وہاں پر ہائر پرائس چارج کی جائے گی. اب نمبر 3 میں لکھتا ہوں اسی کو، تیسری کنڈیشن. If the customer do not know, if the customers do not know the actual price of any product, اگر کسٹمر کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دین دے مے بی چیٹڈ بائی دا مونوپولسٹ. یہ اس کی 3 کنڈیشنز ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. جس مارکیٹ میں الیسٹیسٹی آف ڈیمانڈ زیادہ ہوگی وہاں پر کم قیمت ہوگی. الٹ نہیں کرنا، غلط نہیں کرنا. یہ آدھے نمبر کے، یہ پورے ہم نمبر کے سوال دے رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ جس مارکیٹ میں الیسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کم ہوگی وہاں زیادہ قیمت چارج کی جائے گی. اگر کسٹمرز کو پتہ ہی نہ ہو کہ شے کی قیمت کیا ہے تو وہ آسانی سے اس کو مونوپولسٹ جو ہے وہ دھوکہ دے جائے گا اور کسٹمر پرابلم میں ہوگا. یہاں تک اب ہم نے یہ لکھ لی ہیں. اب تیسری جو ہے وہ ہم اس کو ڈائیگرام کے ذریعے اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ ہے ایکسپلینیشن ود ڈائیگرام. یہاں پر اس ڈائیگرام کے 3 حصے بنائے گئے ہیں. اس میں پہلی ہے مارکیٹ اے. یہاں پر ہے لوور الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. یہ ہے مارکیٹ بی. یہاں پر ہے ہائر elasticity of demand.
चलो ये है मार्केट सी, इसको कहेंगे कंबाइंड मार्केट, यानी ए प्लस बी। अब मैं इसको ये लाइन सीधी खींच देता हूँ। अब ये है मार्केट ए जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर है। इस लफ्ज़ को थोड़ा सा आपने समझना है। मैं पहले जब मैंने आपको बताया था, उसमें जब मैंने वो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इन कर्व का तरीक़ाकार क्या होता है। ये जो लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इसका आपने ये नुक्ता है थोड़ा सा ऊपर रखना है जहाँ मैं रख रहा हूँ, और ये हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नुक्ता थोड़ा सा नीचे रखना है यहाँ, ताकि डायग्राम में हमें प्रॉब्लम पेश ना आए, कहीं मिस्टेक ये ना हो। अब मैं इसकी बनाता हूँ डायग्राम में। जो लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ख़त जो है वो वाई के मुतवाज़ी होने की कोशिश करता है। इसको कहेंगे ए आर ए, और ये होगा एम आर ए। और ये ख़त यहाँ पर इस तरीके से होगा, लेकिन जब हम इसकी डायग्राम दूसरी लेंगे, इसकी ये जो है हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो ख़त जो है वो ओ एक्स के मुतवाज़ी होने की कोशिश करता है, यानी थोड़ा सा ख़त फैल कर जाएगा। ए आर बी एम आर बी। उसके बाद ये चूँकि इसको हम कहेंगे, यहाँ से ख़त लेंगे यूँ, इसको कहेंगे सी एम आर कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ से ख़त लेंगे यूँ, ये ख़त होगा एम सी मार्जिनल कास्ट। इस जगह पर नुक्ता तवाज़न होगा, ये नुक्ता ई होगा। जब ओ एक्स पर हम आमूद गिराएंगे तो ओ क्यू थ्री हमारे पास टोटल प्रोडक्ट होगी। सबसे पहले अब आप इस डायग्राम को दोबारा समझ लें। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मार्केट ए, लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी निशानी ये है कि इसका जो ख़त होता है ए आर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, वो ओ वाई के मुतवाज़ी होने की कोशिश करता है। इसी तरह ये जो होता है हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो ख़त जो है ना ओ एक्स के मुतवाज़ी होने की कोशिश करता है। अब इस तरीके से अब हम इसकी वजाहत ये करते हैं कि इसके पास टोटल पैदावार है ओ क्यू थ्री। इसको 2 सब मार्केट्स के अंदर तकसीम करता है, जिसमें में ओ क्यू वन ये फ़रोख्त करता है मार्केट ए में, और कीमत वसूल करता है ओ पी वन। इसको ज़रा समझ लें। और इसी तरह मार्केट बी में ये ओ क्यू टू ये फ़रोख्त करता है और कीमत वसूल करता है पी टू। यानी वो मोनोपोलिस्ट जो है 2 मंडियों में अलग अलग माल फ़रोख्त करता है। मार्केट ए जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है वहाँ ज़्यादा कीमत चार्ज करता है। मार्केट बी जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर कम कीमत चार्ज करता है। अब हम इसको कैसे मालूम करेंगे कि कैसे हमने डिस्क्रिमिनेशन शो करनी है। इसी P2 से हम इसको लेकर आते हैं इस तरफ, लाइन की तरफ। ये P1 के नीचे एक T नुक्ता निकलता है। ये हिस्सा P1 और T के दरमियान जो गैप है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है। आप इस डायग्राम को बना लें। इसकी वजाहत मैं इसको मिटाकर फिर मैं करता हूँ। According to this diagram,
firm is equilibrium at point E. ہمیشہ فارم کا توازن اس سطح پر ہوتا ہے جہاں ایم آر اور ایم سی ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں. اب ایک چیز میں تھوڑی سی میں بتاتا جاؤں. بعض اوقات ڈائیگرام بناتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے. یہ ہم نے لکھا ہے کہ سی ایم آر اور اوپر لکھا ہے ایم سی. بعض اوقات اسٹوڈنٹ لکھتے ہوئے نیچے سی ایم آر کی بجائے سی ایم سی لکھ جاتا ہے، وہ غلط ہے. اوپر ایم سی لکھنے کے بجائے ایم آر لکھ جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے. ان لفظوں کو ذرا خیال سے لکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محنت بھی کریں ہماری محنت ضائع ہو جائے. اسی طرح اے آر اے، ایم آر اے، یہ جو ہم نے لکھے ہیں یہاں پر اے سی نہ لکھ دیں کہیں. اسی طرح جو ڈائیگرام میں نے بنائی ہیں، میں نے لکھا ہے ہائیلی الاسٹک اور لوور الاسٹک. اس کے اوپر بھی دھیان رکھنا ہے کہ جس طریقے سے لوور الاسٹک کا جو خط ہے وہ او وائی کے متوازی ہونے کی کوشش کرتا ہے، جو ہائیلی الاسٹک ہوتا ہے وہ او ایکس کے متوازی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح ڈائیگرام میں نے جو نقاط بنوائے ہیں اس میں نے کہا تھا کہ ایک نقطہ جو ہے یہ اوپر رکھنا ہے، اس کا یہ نکر جو اس کی اور دوسری کی جو دوسرے ڈائیگرام کے دوسرے حصے کی نکر جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے رکھنی ہے، تاکہ ڈائیگرام کی ہم پرائس ڈسکریمنیشن کو آسانی سے بنا سکیں. دوبارہ سمجھے. اکارڈنگ ٹو دس ڈائیگرام فارم از ایکویلیبریم ایٹ پوائنٹ ای ویئر ایم آر از ایکول ٹو ایم سی. یہ وہ نقطہ ہے جہاں دونوں خطوط ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں. So, the firm is producing total product OQ3. کل پیداوار جو اس کے پاس آتی ہے وہ ہے OQ3 کل پیداوار ہے. یہاں تک اس کو پہلے سمجھیں. اکارڈنگ ٹو دس ڈائیگرام میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو. فارم از ایکویلیبریم ایٹ پوائنٹ ای ویئر ایم آر از ایکول ٹو ایم سی. So the firm is producing total product OQ3 units of output. یعنی اس کے پاس OQ3 یونٹس جو ہیں وہ حاصل کیے جا رہے ہیں. مونوپولسٹ فرم ڈیوائڈز ہز پروڈکٹ. جو مونوپولسٹ فرم ہے جو اس کے پاس ٹوٹل پروڈکٹ جو ہے وہ OQ3 ہے، دو سب مارکیٹ اے مارکیٹ اور بی مارکیٹ میں اس کو تقسیم کرتی ہے. اس کو ذرا دوبارہ سمجھ لیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں. اکارڈنگ ٹو دس ڈائیگرام فارم از ایکویلیبریم ایٹ پوائنٹ ای. یہ خیال کرنا ہے ایکویلیبریم صرف ای پر ہوگا، کسی اور جگہ پر ظاہر نہیں کرنا. وی آر ایم آر از ایکول ٹو ایم سی. اب یہاں پر آپ کو ای پر نظر آ رہا ہوگا ڈائیگرام میں، یہ جو ہم نے سی ایم آر لکھا کا مطلب یہی ہے کہ ایم آر اور ایم سی. سو دا فرم از پروڈیوسنگ ٹوٹل پروڈکٹ OQ3 یونٹس آف آؤٹ پٹ اینڈ
یہاں آگے لکھا ہوا ہے monopolist firm divides this product into two sub markets A and B. In the market A, where in the market A, where elasticity of demand is lower, higher price OP1 is charged. یہاں پر پہلے آپ نوٹ کریں، پھر اس کے بعد میں دوسری لائن بتاتا ہوں. In the market A, where elasticity of demand is lower, جہاں پر elasticity of demand کم ہے, higher price OP1 is charged. یہاں پر بھی غلطی کا امکان ہے. In the market A, جس طرح میں نے لکھا ہے where elasticity of demand is lower, اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ lower prices OP1 is charged, تو یہاں پر ہمارا جو کنڈیشنز ہے وہ غلط ہو جائے گی اور ہماری ڈائیگرام کی ڈیٹیل غلط ہو جائے گی. اس لیے میں نے اس کو پورے سوال کو ایک کہانی کی طرح میں نے بنایا ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہ ہو کہ اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی غلطی کر دیں یا ساتھ والے سے پوچھ لیں. ساتھ والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ سوال مکمل آتا ہے. اب مزید میں آگے چلتا ہوں اس کو. In the market B, where the elasticity of demand is higher, جہاں elasticity of demand زیادہ ہے, lower price OP2 is charged. اس کو دوبارہ سمجھ لیں کہ مارکیٹ بی میں جہاں elasticity of demand زیادہ ہے وہاں پر کم قیمت OP2 وصول کی جاتی ہے. سو دا ڈفرینس بٹوین P1 and T indicates the price discrimination. دوبارہ سمجھیں اس کو. In the market B, where elasticity of demand is higher, lower price OP2 is charged. So the difference between P1 and T indicates the price discrimination. یہ جو الفاظ میں نے اس ڈیاگرام کی وضاحت کے میں نے بتائے ہیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اردو میں اس ڈیاگرام کے مطابق نقطہ ای توازی نقطہ ہے جہاں ایم آر اور ایم سی برابر ہیں اور کل پیداوار جو ایک مونوپولسٹ پیدا کر رہا ہے وہ OQ3 ہے جس کو دو سب مارکیٹ اے اور بی دونوں منڈیوں میں الگ الگ ان کو فروخت کرتا ہے. مارکیٹ اے میں
جہاں الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ لوور ہے OP1 زیادہ قیمت چارج کرتا ہے. اسی طرح مارکیٹ B میں جہاں الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ ہائر ہے OP2 لوور پرائس چارج کرتا ہے. اس طرح ہم اس خط کو OP2 کو بائیں طرف لے جاتے ہیں. ادھر ڈائیگرام نمبر 1 پر P1 اور T کے درمیان جو گیپ ظاہر کرتا ہے یہ پرائس ڈسکریمنیشن کو ظاہر کرتا ہے. یہ سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن چونکہ بعض ٹیکنیکل میٹرز ہوتے ہیں اس میں کسی جگہ پر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے یا کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو اس کا انداز یہ ہے کہ میں اس کو ایک دفعہ پھر ایک سمری کے طور پر بڑھاتا ہوں کہ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا کسی کو کوئی دشواری پیش آ رہی ہوگی تو اس کو آسان سے سمجھ لے گا. سب سے پہلے اس میں اس سوال کے میں دوبارہ بتاتا ہوں 3 حصے ہیں. پرائس ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور یہ کب نفع آور ثابت ہوتی ہے. اب نفع آور کی میں ایک عام آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے جو چوک کمارا والے میں اس کی قیمت 10 روپے ہے اور حسینہ گنج میں اس کی قیمت 8 روپے ہے. اب ظاہر ہے جہاں 8 اور 10 کی یہ جو پرائس ڈسکریمنیشن شو ہو رہی ہے، یہ کبھی چوک کمارا والا جو ہے وہاں کا آدمی حسینہ گنج میں آ کر 2 روپے کی کھاتے وہ تکلیف نہیں کرے گا، وہ 10 روپے کی شے وہیں سے لے لے گا. جب کو میں اس کی ڈسکریمنیشن بتا رہا ہوں. چیز ایک ہوتی ہے، اس چیز کا ریٹ جو ہے مختلف منڈیوں میں مختلف ہوتا ہے، اسی کو وہ ظاہر کرتا ہے. لیکن اچھا پھر اس کے بعد میں نے اس میں جو اہم بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس میں یہ صرف ممکن ہے منوپلی میں، پرفیکٹ کمپٹیشن میں نہیں ہوتا. کیونکہ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ پرفیکٹ کمپٹیشن کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے شارٹ کوشچن میں پوچھ لے واٹ از پرفیکٹ کمپٹیشن، تو یہ نہ ہو کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. کسی انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں منوپلی کیا ہوتی ہے، یہ 2-3 چیزیں ویسے پوچھ لیتے ہیں. تو پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہوتا ہے دیر آر مینی فیکٹرز اینڈ دا ریٹ آف دا پروڈکٹ از فکس. اگر 50 روپے کی ہے، غریب لے امیر لے، وہ 50 روپے کی ہوگی. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں ڈسکریمنیشن ہو جائے اور اس کو ہم قیمت کو کم یا زیادہ کر سکیں. اس میں وہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں نہیں ہوتا. لیکن جو منوپلی ہوتی ہے اس میں چونکہ پروڈیوسر ایک ہوتا ہے اور اس پروڈیوسر ایک ہونے کی وجہ سے وہ اپنی شے کی قیمت کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم پرائس ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں اس میں اس نے فرض کیا ہے کہ ایک ہی شے کی قیمت مختلف گاہکوں سے مختلف وصول کی جائے. چارجنگ دا سیم پرائس ڈفرینٹ پرائس آف دا سیم پروڈکٹ فرام دا ڈفرینٹ پیپل. اس میں یہی ہے کہ اٹ از اونلی پاسبل از منوپلی. کہیں پیپر میں الٹ نہ کر دینا کہ پرفیکٹ کمپٹیشن کی بجائے اس کو الٹ کر دیں، تو یہ منوپلی میں ممکن ہے. اٹ از ناٹ پاسبل ان پرفیکٹ کمپٹیشن. پرفیکٹ کمپٹیشن میں ممکن نہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ 2 نمبر کا سوال پوچھ لے واٹ از منوپلی. اس میں آپ یہی لکھ لیں when there is only one firm in the open market there is no substitute of that commodity in the open market. یہ سیدھے سیدھے لفظ ہیں کہ اس شہر کا بازار میں نیول بدل موجود نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وی کین ٹیک ایگزامپل آف دا واپڈا. کسی کو لکھ لیں. اچھا آپ سے یہ بھی کوئی پوچھ لے مثلاً کہ آپ کو ظاہراً کس جگہ پر منوپلی نظر آتی ہے. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں ریلوے میں بھی نظر آتی ہے، ہمیں اس میں PIA میں بھی نظر آتی ہے، اسٹیٹ بینک میں بھی نظر آتی ہے، ڈاک خانے میں بھی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ واپڈا میں بھی نظر آتی ہے. یہ تمام چیزوں میں ہمیں منوپلی نظر آتی ہے. لیکن ہم نے اپنی آسانی کے لیے ہم نے صرف واپڈا کی مثال دی ہے کہ واپڈا والے جو ہیں وہ گھریلو صارفین سے کم دیتے ہیں، خرچہ لیتے ہیں، اور جو کمرشل ہوتے ہیں ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہم نے اس کی مثال دی ہے. اب اس کے بعد نیسیسری کنڈیشنز ہیں. نیسیسری کنڈیشنز یہ ہیں کہ اس میں ہم نے الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ کو مد نظر رکھنا ہے. جس مارکیٹ میں الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ زیادہ ہوگی وہاں پر کم قیمت وصول کی جائے گی. جس مارکیٹ میں الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ کم ہوگی وہاں جس مارکیٹ میں الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ زیادہ ہوگی
وہاں کم قیمت وصول کی جائے گی. یہ خیال کرنا ہے یہ زیادہ کو آگے زیادہ نہیں لکھ دینا. ان دا مارکیٹ ویئر elasticity آف ڈیمانڈ از ہائر پرائسز چارج، وہ غلط ہوگا. جہاں elasticity آف ڈیمانڈ ہائر ہے وہاں لوور پرائس، اس کو الٹ تصور کریں، اور جو elasticity آف ڈیمانڈ جس مارکیٹ میں لوور ہو وہاں ہائر پرائسز چارج. یہ اس میں آتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہوتی ہے اسی کے اندر کہ اگر کسٹمرز کو پتہ ہی نہ ہو قیمت کا تو لازمی طور پر وہ جو ہوتا ہے چیٹ کرتا ہے. مونوپولسٹ جو ہے اس کو چیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے پتہ ہونا ضروری ہے کہ پھر وہ اس کو آسانی سے ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں نے اس کی ڈائیگرام بنائی ہے جس کے 3 حصے بنائے ہیں. اس میں سب سے پہلے بنایا ہے مارکیٹ اے، مارکیٹ بی، مارکیٹ سی. مارکیٹ اے کو ہم نے بنایا جس میں لکھا ہے لوور یعنی elasticity آف ڈیمانڈ. اب اس میں نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو پوائنٹ ہے ذرا تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے اور جو ہائر elasticity آف ڈیمانڈ کا پوائنٹ کو تھوڑا سا نیچے رکھنا ہے تاکہ ڈائیگرام بنانے میں ہمیں آسانی ہو. اور جو مارکیٹ اے ہے وہاں پر کہ ARA یہ جو ہم نے لکھے ہیں ایوریج ریونیو آف مارکیٹ اے، مارجن ریونیو آف مارکیٹ اے، اس کو خط جو ہے وہ OI کے متوازی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور OX میں دیکھیں ARB MRB، یہ دوسری ڈائیگرام میں یہ تھوڑا سا اس کو پھیلا کر بنایا ہے، یہ OX کے متوازی ہونے کی کوشش کرتا ہے. آگے تیسری ہے وہ ہے کمبائنڈ مارکیٹ یعنی آف A اینڈ B. الف مارکیٹ یعنی A مارکیٹ اور B مارکیٹ کی کمبائنڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ دونوں منڈیوں کا مال ان کو تقسیم کرتی ہے. اس لیے اب ہم CMR لیتے ہیں دونوں کا اور MC لیتے ہیں. یہاں پر نقطہ ای جو ہے یہ اس کا ایکویلیبریم پوائنٹ ہے ویئر ہی از پروڈیوسنگ OQ3 یونٹس آف آؤٹ پٹ. یہاں پر وہ یہ پیداوار حاصل کر رہا ہے. آگے بہت آسان ہے کہ اس پیداوار کو 2 سب مارکیٹس میں تقسیم کرتا ہے. ان دا مارکیٹ اے where elasticity of demand is lower, higher price OP1 is charged. In the market B, where elasticity of demand is higher, lower price OP2 is charged. اب ہم اسی نقطے کو OP2 سے بائیں طرف ڈائیگرام نمبر 1 کے پہلے حصے میں یعنی مارکیٹ A میں اس کے ساتھ اس کو شو کرتے ہیں P1، اور اس کے نیچے جو ہے وہ T نکلتا ہے. P1 اور T کے درمیان جو حصہ ہے وہ پرائس ڈسکریمنیشن کو ظاہر کرتا ہے. بس یہ ہے سارا کا سارا. یہ سوال it has been completed up to now. If any student wants to make any cross-examination with me, then he is allowed to make the question in the form of cross-examination or any question which he cannot understand any point. تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس میں فلاں چیز سمجھ نہیں آئی، یا اس میں کوئی بھی چیز اس کو تھوڑا سا پرابلم پیدا کر رہی ہو. It is the open way for him that he can demand about his any matter.